السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ اور میں آپ کو آج آپ لوگوں کو جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، مدرسہ کے مدرس کا مسجد میں امامت کرنا۔ جو اکثر مدرسے میں یہ مدرس ہوتے ہیں وہ مسجد میں امامت کرنا ان کے لیے یہ سوال ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ سوال کیا ہے؟ ایک ضروری مسئلہ امام صاحب کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر امام مدرسہ سے تنخواہ پا رہے ہیں اور وہ امام صاحب مدرسہ سے دوسرے محلے میں نماز پڑھانے جاتے ہیں، محلہ والے مسجد فنڈ سے ان کو کوئی تنخواہ نہیں دیتے، جو کچھ بھی ملتا ہے صرف مدرسہ سے ہی ملتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہ امام صاحب مسجد کے فنڈ سے اپنی تنخواہ طلب کرتے ہیں تو کیا مسجد سے ان کو رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا یعنی امام جو مدرسے میں پڑھاتا ہو اور پڑوس کی مسجد یا محلے کی مسجد میں امامت بھی کرتا ہو، مدرس کی حیثیت سے اس کو مدرسے میں تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس کے امامت کے پیسے نہیں ملتے ہیں، اور ان کے پیچھے کہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ امام یعنی وہ مدرس جس مسجد میں امامت کرتا ہے اس میں سے رقم یعنی اگر وہ تنخواہ کی یعنی سوچ لے یا فکر کر لے یا کہے، تو کیا اس مسجد سے ان کو رقم دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ البتہ اس کا جواب ہے مدرسہ کا مدرس مسجد کا امام بن سکتا ہے، اس کے لیے مسجد سے امامت کی تنخواہ لینا بھی درست ہے، تاہم اس امامت کی وجہ سے مدرسہ کے نظام میں کوئی خلل نہ آنا چاہیے۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی استاد مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مدرسے میں پڑھانے کے اوقات میں اگر وہ مدرسہ سے باہر کہیں جا کر کے وہ امامت کرتا ہے تو اس کے امامت کرنے سے مدرسے کے پڑھانے میں اس کو کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، کوئی دشواری مدرسے میں نہ آ رہی ہو تو وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے وہ بات جو پوچھی گئی تھی، رقم دے سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بات اس میں نہیں کہی گئی ہے، تو اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ اگر مسجد میں امام کو امامت کے طور پر اس کو مسجد سے رقم دی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دینا بھی چاہیے، کیونکہ امام کی تنخواہ اور ایک مدرس کی تنخواہ ہی کتنی ہوتی ہے، وہ بیچارے تھوڑے سے تنخواہ میں مدرسے چلا رہے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، امامت اگر باہر جا کر رہا ہے تو وہ اس کو رقم دے سکتے ہیں، اور وہ امامت کرے اور رقم وہ لے سکتا ہے اور دینے والے اس کو دے بھی، تو وہ بیچارہ اپنے امامت اس لیے کرتا ہے کہ کچھ اس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے، وہ اسی لیے تو کرے گا ہی کہ مدرسے سے 5 ٹائم وہ جائے اور 5 ٹائم اپنا وقت جو ہے قیمتی وقت مسجد کے لیے دے۔ ایک تو ایسا ہی مدرسے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ پھر امامت کرنے جائے گا تو وہ کس لیے جائے گا؟ اسی لیے جائے گا نا کہ کچھ تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، مسجد کا مدرسے کا ملا کر کے کچھ تنخواہ ہماری بڑھ جائے گی، اسی لیے وہ امامت کرے گا۔ تو تنخواہ دینا بھی بہتر طریقہ جائز ہے، دیں، زیادہ سے زیادہ تنخواہ دیں، ثواب سمجھ کر کے دیں، تاکہ جو ہے اس کا آپ کا حصہ، اس کا جو ہے نیکیوں کا حصہ آپ کو ملے گا، اور وہ امام کی جو تنخواہ ہوگی، مدرس کی تنخواہ ہوگی، وہ تنخواہ ان کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنے گا، جو دیں گے ان کے لیے بھی۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے امام مدرس کا بھی آ گیا ہے، تو آپ کے سامنے ہم محلہ کی مسجد میں اہل محلے کا جماعت ثانیہ کرنا، یعنی جماعت ثانیہ دوسری جماعت کرنا۔ اگر محلے کی مسجد میں ایک جماعت ادا ہو گئی ہے تو دوسری جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ محلے کی مسجد میں جماعت ثانیہ کا کیا حکم ہے؟ ایک جماعت ہو گئی، دوسری جماعت دوسرے 2-4 لوگ آ گئے، یا 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ جو بھی آ گئے، اب ایک جماعت ہو چکی ہے، وہ مسجد کہاں کی ہے؟ محلے کی مسجد ہے، یعنی مسافروں کی مسجد نہیں، یعنی روڈ پر نہیں ہے، ہائی وے پر نہیں ہے، یا اسٹیشن یا بس اسٹینڈ پر نہیں ہے، تو اس حال میں کیا کریں؟ دوسری جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے محلے کی مسجد میں اہل محلہ کے لیے
جماعت ثانیہ سخت مکروہ ہے کیونکہ اس سے تقلیل جماعت لازم آتی ہے۔ یعنی کسی مسجد میں اگر ایک جماعت ہو گئی ہے جو محلے کی مسجد ہے، اب وہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے تو اس میں دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، تو کوشش یہ ہو کہ میری جماعت ہی نہ چھوٹے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر چوراہے پر جہاں پر مسافر کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر جماعت دوسری جماعت ہو سکتی ہے۔ تو چوراہے پر مسجد ہے یا بس اسٹینڈ پر ہے یا مسافر خانے پر ہے یا پھر ریلوے اسٹیشن پر ہے، ایسی جگہوں پر مسجد ہے تو وہاں پر دوسری جماعت کر سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی جا کر کے اپنی جماعت کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب بازار یا راستے کی مسجد میں جماعت ثانیہ، بازار یا راستے کی مسجد میں جماعت ثانیہ، دیکھیے ہم جو آپ کو بتا رہے تھے وہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بازار میں یہ مسجد ہے، چوراہے پر راستے میں کہیں پر مسجد ہے تو اس میں جماعت ثانیہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آیا۔ بازار یا اسٹیشن کی مسجد میں جماعت ثانیہ کا جواز مطلق ہے یا اس میں کچھ شرائط ہیں؟ یعنی جہاں پر اسٹیشن میں یا بازاروں میں یا کہیں اور پر اگر مسجد ہے تو اس میں دوسری جماعت کر سکتے ہیں یا اس میں بھی کوئی شرائط، اس میں کچھ شرائط ہیں جو وہ شرائط کو پورا کرنے کے بعد جماعت کرنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں یہ فرمایا، بازار یا اسٹیشنوں کی مسجد میں اگر باقاعدہ امام اور نمازی مقرر نہ ہوں تو وہاں تکرار جماعت مطلقاً جائز ہے، اور اگر باقاعدہ امام اور نمازی مقرر ہوں تو اس کے آس پاس رہنے والوں کے لیے جماعت ثانیہ مطلقاً مکروہ ہے، لیکن جو مسافر وہاں آتے جاتے ہیں ان کے لیے تکرار جماعت مکروہ نہیں ہے۔ یعنی بات یہ ہے اصل کہ جس مسافر والی مسجد میں، جس اسٹیشن پر، بازار میں، چوراہے پر، بس اسٹینڈ پر مسجد ہے تو اس مسجدوں میں اگر امام فکس نہیں ہے تو ایک جماعت ہو گئی، دوسری جماعت بھی جو ہے پڑوس کے محلے کے جو بھی لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہے امام فکس ہے، مؤذن فکس ہے، نماز ہو گئی تو دوسری جماعت اس مسجد میں بھی مکروہ تحریمی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر مقامی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مکروہ تحریمی نہیں ہے جو مسافر ہیں، جو سفر کر کے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کو کہیں دور جانا ہے تو وہ آئیں اور اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور جائیں، تو ان کے لیے کیا ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ اور اگر مکروہ تحریمی کب ہے؟ جب اگر امام مقرر ہے اور مؤذن مقرر ہے تو اس میں کیا ہے، آپ کو دوسری جماعت نہیں کر سکتے جو مقامی ہے، اور اگر کوئی امام فکس نہیں ہے، کوئی جو ہے مؤذن فکس نہیں ہے، نماز ہو گئی، دوسرے لوگ آئے تھوڑی دیر بعد، دوسری جماعت کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے یہ سارے مسائل جو ہے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نیکی کا حصہ لیں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، کوئی چیز پوچھنا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔